السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 9 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑا یا بنایا اجلا بچڑے کو معبود کی عربی نہیں لکھی ہوئی، لیکن معبود آپ پڑھیں گے تو آپ کا یہ فکرہ مکمل ہوگا اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، اور لکھنے کی صورت میں معبود کو بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود پکڑا، ینالہم، سا کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، ینالہم پہنچے گا ان کو، غضبن غصہ، غضب، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح سے، نجزی المفترین ہم بدلہ دیتے ہیں افتراء کرنے والوں کو، گھڑنے والوں کو، کیا گھڑنے والوں کو؟ جھوٹ کرنے والوں کو، کیونکہ وہ بچڑا اصل معبود تو نہیں تھا، اصل معبود تو اللہ تعالیٰ تھا نا، تو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا نا، اس لیے یہاں پہ مفترین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثم پھر تابوا انہوں نے توبہ کی، من بعدها بعد اس کے، وآمنوا اور ایمان لائے، ان بے شک ربک رب آپ کا، من بعدها بعد اس کے، لغفور رحیم یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن سے شرک ہو گیا لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، سچا ایمان لے آئے، پکا ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک جیسا بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ توبہ کی کیا شرائط ہیں، یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں کہ توبہ کی کیا شرائط ہے۔ سچے دل سے پہلے تو وہ کام چھوڑیں جو غلط آپ کر رہے ہیں، اس پر اصرار نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو، پھر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ میں آئندہ یہ کام غلط نہیں کروں گی یا کروں گا، اور اس کے بعد اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس کا حق اس کو پہنچائیں، کسی کی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا اس سے معافی مانگیں، تو پھر آپ کا وہ گناہ جو ہے نا وہ معاف ہوگا، وہ توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ولما، اور جب، ساکتا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا، تو یہاں پہ جب ٹھنڈا ہو گیا، ان سے، موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح پکڑی انہوں نے تختیاں، وفی نسختہا اور اس کے نسخے میں، ہدن ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمتن اور رحمت ہے، رحمت للذین ان لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہم وہ جو لربہم اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب سے، یرحبون وہ ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے غصہ خاموش ہو گیا، یعنی غصہ چلا گیا، ٹھیک ہے، غصہ چلا گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ فرو ہو گیا، ایسے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اخذ الالواح انہوں نے پکڑی تختیاں، کون سی تختیاں؟ تورات کی تختیاں، پچھلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں، غصے کی حالت میں انہوں نے رکھ دی تھی نا ایک طرف، تو پہلے ان کو پوچھا، اپنی قوم کو پوچھا، اپنے بھائی کو پوچھا، سامری سے پوچھا کہ تم نے کیوں یہ شرک کیا ہے نا، تو اس کے بعد جب غصہ ان کا ختم ہوا تو پھر انہوں نے وہ تورات کی تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا اور اس کے نسخے میں، ہدی و رحمتن ہدایت اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم جو لربہم یرحبون وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نسخہ کس کو کہتے ہیں؟ نسخہ لکھی ہوئی اصل چیز کو کہتے ہیں، یعنی اس تورات میں اللہ کی طرف سے ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور اللہ کی طرف سے وہ ایک رحمت تھی کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے وہ کتاب دی تھی، ان لوگوں کے لیے ہے تو وہ سارے بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے، یعنی فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے اس کتاب سے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلاً آدمی، لِمِيقَاتِنَا ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔
فلما پھر جب اخذتہم الرجفۃ پکڑا ان کو زلزلے نے، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، یہاں سے یا حذف ہوا ہے، اس کا مطلب میری ہوتا ہے، زیر کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ربی اے میرے رب، لو اگر، شئتا تو چاہتا، اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل پہلے، و ایایا اور مجھ کو بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما باوجہ اس کے، فعلا جو کیا، سفہاء منا بے وقوفوں نے ہم میں سے، ان ہیا نہیں یہ الا مگر فتنتک تیری آزمائش، تضل بہا تو گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہ ہونے دیتا ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کوئی کہ وہ کسی کو گمراہ کرے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دیتا ہے، بہا تو گمراہ ہونے دیتا ہے، ساتھ اس کے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، و تہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، انت تو ہی، ولینا ہمارا مولا ہے، ہمارا ساتھی ہے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت اور تو ہی، خیر الغافرین بہترین بخشنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو مقررہ وقت کے لیے چن لیا، منتخب کیا۔ یہ کون سے 70 لوگ تھے اور ان کو کیوں منتخب کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن مختلف روایات اس کی بیان کی جاتی ہیں تفسیروں میں آپ کو اس میں سے کچھ بتا دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ 70 لوگ وہ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل، تو ان میں سے وہ لوگ 70 منتخب کیے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اور ان کو توبہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تھے، وہاں پر جا کے انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ان پر یہ کڑک کا اور بجلی کا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے بجلی کا عذاب، اور یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں رجفہ یعنی زلزلے کا، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے کڑکنے والی بجلی کا نزول ہوا، اور ساتھ یہ زلزلہ بھی آیا جس کی وجہ سے وہ مر گئے تھے۔ تو ایک اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے 70 لوگ 70 سردار تھے جن کو منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے، کیونکہ ان کی قوم کہہ رہی تھی کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود جا کے اللہ کی بات کو نہیں سنتے، تو وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انہوں نے کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کڑک یہ رجفہ زلزلے کا اور صاعقہ جو بجلی کڑکنے والی ہوتی ہے اس کا نزول فرمایا، اور وہ مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو اس طرح کی مختلف روایات جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا جاتا، بس یہی یہاں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا اسی پر ایمان مکمل رکھنا چاہیے، اور باقی تو روایات ہیں، ہم ان کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، تو ہم اس کو بالکل جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، کیا پتہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، اور سچ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا پتہ اس میں تحریف ہوئی ہو، وہ غلط ہو۔ تو بس یہ اتنا بس یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے، تو کسی وجہ سے انہوں نے کوئی نافرمانی کی تھی، یا کہ جو میں نے آپ کو روایات بتا دی ہیں، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ آپ سورۃ بقرہ میں اس کے بارے میں واقعہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے جہاں پہ صاعقہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کڑک والی بجلی سے ان کی موت ہوئی تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے رجفہ یعنی زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ کڑک صاعقہ جو اس کا نزول ہوا تو اس کی وجہ سے پھر زلزلہ آیا، اور یہ لوگ جو تھے 70 لوگ وہاں گئے وہ سارے مر گئے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو اس وقت ہلاک کر دیتے جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس وقت آپ نے میری قوم کو ہلاک نہیں کیا، اور جب میں ان کو طور پر لے کر آیا تو آپ نے ان کو ہلاک کر دیا، آپ اس بات پر قادر تھے کہ اس وقت ان پر عذاب آ جاتا اور یہ مر جاتے، اور آپ مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتے، تو آپ ان بے وقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو یہ باقی ترجمہ ہی ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کا ترجمہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری دعا ہے۔
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ وَاكْتُب اور لکھ لنا ہمارے لیے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں حسنتاً نیکی وفی الآخرتی اور آخرت میں انا بے شک ہم ہدنا ہم رجوع کرتے ہیں الیکا تیری طرف۔ ہدنا رجوع ہمارا، اس کا ایسے ترجمہ بنتا ہے بے شک ہم ہدایت نہ ہماری، ہماری ہدایت یعنی ہمارا لوٹنا، ہمارا رجوع کرنا الیکا تیری طرف۔ قالا کہا عذابی میرا عذاب، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اتنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اوپر سے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اس آیت میں بھی، اور ہمیں اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی لکھ دے، اور ہمارا بے شک ہمارا رجوع کرنا تیری ہی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سے پھر اللہ تعالیٰ کا قول شروع ہو رہا ہے۔ کالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی میرا عذاب، اصیبو میں پہنچاؤں گا اس کو، بھی اس کو، من اشاء جس پر میں چاہوں گا، یعنی جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا، رحمتی اور میری رحمت، وسعت کل شیء ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے غالب ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا یہ والی حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا ہوا ہے، عرش کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ کے غصے پر غضب پر غالب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر سمائی ہوئی ہے، اور اللہ کا عذاب تو اس کو ہی پہنچے گا نا جس کو اللہ چاہے گا، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پر ہے۔ تو اس طرح کی ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے، میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، یعنی مقدر میں کر دوں گا، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ سے ڈرنا، کون سا؟ عزت، احترام، محبت والا ڈرنا۔ اور تقوی کا مفہوم ایک حدیث سے بھی سارا سمجھ میں آتا ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، جھاڑیوں والے پودے ہوں، تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے ایک طرف ہو کے گزرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، لیکن بچ کے اللہ سے ڈر کے دنیا سے گزرنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے کہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو ہم وہ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا ایک مفہوم تو آپ کو پتہ ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنا، وہ 2.5% کے حساب سے ہم دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اپنی پاکیزگی کرتے رہنا، اپنا تزکیہ کرتے رہنا کہ میرے اندر یہ برائی ہے میں نے یہ بھی ختم کرنی ہے، میری یہ برائی ہے میں نے یہ بھی ختم کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فرما برداری ہوتا ہے نا، مسلمان ہونا، ایک مومن ہونا ہوتا ہے۔ فرما بردار ہونا مسلمان، اور ایمان کب آئے گا؟ جب دل سے ایمان لائیں گے اور عمل سے اس کی تصدیق کریں گے تو پھر وہ ایمان لانا ہوتا ہے، یہ زبان سے کہنا نہیں، عمل بھی کرنا۔ الذین وہ لوگ جو یتبعون الرسول جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی الامی الذی نبی امی کی، الذی وہ جو یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، فی توراتی تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یامرہم حکم دیتا ہے وہ ان کو، بالمعروف نیکی کا، وینہاہم اور ان کو روکتا ہے، عن المنکر برائی سے۔ وہ لوگ
کچھ یہ صفات بتائیے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہوگی، رحمت اللہ تعالیٰ کی آخرت میں کس کے لیے ہوگی؟ وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ جو نبی امی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں، ان کی صفات اور ان کے بارے میں کہ آخری نبی آئیں گے، وہ سارا لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور وہ جو نبی حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں ان کو برائی سے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رحمت آخرت میں نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُحِلُّ اور وہ حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے طیباتی پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ اور حرام کرتا ہے علیہم الخبائث ان پر ناپاک چیزیں، یعنی جو حرام ہیں وہ والی چیزیں، وَيَضَعُ اور اتار دیتا ہے عنہم ان سے اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور توق التی وہ جو کانت علیہم جو ان پر ہیں، فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی اس پر یعنی اس نبی پر، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، اس کو قوت دی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی اور پیروی کی اس نور کی وہ جو انزل اتارا گیا، معہ ساتھ اس کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ان کو حلال، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں ان کو بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے، خود سے حرام حلال نہیں کرتا، اللہ کے بتانے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل کتاب نے اپنی طرف سے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کے کہنے پر کچھ چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا، کچھ کو حرام کیا ہوا تھا، جیسے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے حالانکہ وہ حلال ہے، یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے حرام ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو وہ انہوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حلال چیز ہے، یہ طیب چیز ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، تو اس کو نہیں کھانا، یہ حرام ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو ہی ہے، جو نبی ہے نا وہ صرف خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں تم کو کہ یہ اللہ نے چیز حرام کی ہے، یہ حلال کی ہے، تم نے اپنی طرف سے اس کو حلال اور اس کو حرام کیا ہوا ہے نا، اصل بات بتاتے ہیں ان کو۔ وَيَضَعُ اور اتار دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں یعنی اتار دیتے ہیں، عنہم ان سے اسرہم بوجھ ان کے اور توق ان کے، کون سے بوجھ اور کون سے توق، یعنی جو پچھلی سخت شریعتوں کے بوجھ ہے نا، یعنی ان کے لیے دین جو ہے نا بہت مشکل تھا، پچھلے جو دین کے ماننے والے تھے جیسے یہودی اور نصارہ، ان کا دین بہت مشکل تھا۔ یہودی جو لوگ تھے نا وہ معاف نہیں کر سکتے تھے، وہ نہ دیت لے سکتے تھے، ان کو بدلہ لینا ضروری تھا، اور اسی طرح جو نصارہ ہے نا وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے، ان کے لیے معاف کرنا ہی ضروری تھا۔ تو ہمارے لیے دین کتنا آسان ہے، ہم معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں، اور قصاص یعنی بدلہ بھی لے سکتے ہیں نا۔ پھر یہ تھا کہ ان کے جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی نا، دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، ہم تو دھو لیتے ہیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے نا، ان کے لیے کینچی سے کاٹنا ضروری تھا، تو ان کے لیے دین جو ہے نا وہ مشکل تھا، ہمارے لیے تو دین اتنا آسان ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا سورۃ بقرہ میں، آپ سارا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو شرک کیا تھا تو انہوں نے توبہ کی، تو ان کی پھر توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ انہیں اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کرنا پڑا تھا جنہوں نے شرک کیا تھا، تو پھر ان کی معافی ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ تو توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں نا، تو ہمارے لیے دین کتنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے، یہ مسند احمد کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان دین جو ہے نا وہ دیا ہے۔ تو کون سے بوجھ؟ جو شریعت کے سخت احکامات تھے نا پچھلی قوموں میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں رکھے، بلکہ ان کو اس بوجھ کو کم کر دیا، اتار دیا۔ اور تو کون سے ہیں؟ وہ جو رسوم و رواج کے غلط توق ہم نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں وہ بھی اتارتے ہیں،
ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں نا تو بہت ہی آسان ہے، اور اس پر عمل کرنا اتنا آسان ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی انسان کو، اپنی مخلوق کو میں نے بہت کمزور بنایا اور یہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دین آسان دے کے بھیجا ہے. عبادت کے لحاظ سے ہو یا پھر معاشرے میں رہنے سہنے کے حساب سے، قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کا مطلب سمجھیں. ہمارے لیے زندگی دنیا میں گزارنا اور آخرت کے لیے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. ہم نے اپنے اوپر دنیا کے کاموں کو اتنا مشکل کر کے سوار کر لیا کہ ہمیں اصل اپنا مقصد ہی بھول گیا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے. اصل ہمارا مقصد پیچھے ہی رہ گیا، اور ہم دنیا کے غلط رسم و رواج اپنی طرف سے بنا کے اس میں ایسے الجھے پڑے ہیں کہ ہمیں کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. صرف جانوروں کی طرح کمانا، کھانا اور بچے پیدا کرنا، پالنا، یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے. دنیا کے رکھ رکھاؤ، دنیا کے رسوم و رواج، فلانا کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن ان کے لائے ہوئے دین کو ہم قبول نہیں کرتے. تو کون سی ہم دینداری اختیار کر کے بیٹھے ہوئے جب ہم اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی بات ہی نہیں مان رہے، دنیا کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ہم کون سا دین لے کے چل رہے ہیں پھر؟ اسلام نے تو ہمارے وہ سارے توق و بوجھ ہم سے اتارے ہیں، ہم پھر اپنے اوپر لاد کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے سارے رسوم و رواج پورے کرنے ہیں صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، شاید آپ کو سمجھ آئے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ جو یہ حدیث قدسی ہے کہ جو مجھے ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں، دنیا والوں کے مقابلے میں اسے کافی ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کو راضی کر لو تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا کو راضی کرنا شروع کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے گا تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کا کیا بنے گا. کسی اور کو خوش کر کے کبھی جنت نہیں ملے گی اور نہ آخرت کی کامیابی. صرف ایک اللہ کو راضی کر لیں، ایک اللہ صرف راضی ہو جائے گا نا، تو سارے بتوں سے، سارے جھوٹے خداؤں سے آپ کو نجات مل جانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین. چلے اگلا سبق دیکھیں. فالذین، پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بھی ان پر یعنی اس نبی پر جو یہ سارے کام ان کو کر رہا ہے، ان کے لیے سارے بوجھ اتار رہا ہے، اس پر جو ایمان لایا. وعزروہ، اور اس نے تعظیم کی. عزر کا مطلب قوت فراہم کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا ساتھ دیا. ونصروہ، اور اس کی مدد کی دین کو پھیلانے میں. واتبعوا النور، اور پیروی کی انہوں نے اس نور کی. الذی، وہ جو انزل معہ، جو اتارا گیا ساتھ ان کے. کون سا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا؟ قرآن. قرآن کے لیے قرآن پاک میں نور کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے نا، جس کے راستے میں انسان کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے، ایک نور ہے کہ اس کی روشنی میں ہم نے اپنے روزمرہ کے کام، معاملات انجام دینے ہیں، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، پڑھی جاؤ، نیکیاں کمائی جاؤ، بس یہی ہے. ایک لفظ کی 10 نیکیاں جو ملتی ہیں، تو پڑھی جاؤ، ثواب حاصل کری جاؤ، ہے نا. یا مردوں کو بخشوائی جاؤ، یا پھر قسم کھانی ہو تو اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو. ہم نے یہ قرآن کو بنایا ہوا ہے. حالانکہ قرآن جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس کو پڑھ کے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاں کام ایسے کرنا، فلاں ایسا کام کرنا، فلاں ایسا کام کرنا ہے. آپ خود سے سوچیں، اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہے ہماری زندگی میں جو نہ ہو؟ ہمیں بتایا نہیں ہے ہر کام کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ہمیں بتا نہیں دیا. تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سیکھیں، تو پھر ہی پتہ چلے ہمیں کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا ہمیں کہا ہوا ہے. ہم صرف اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کرتے ہیں یا مردوں کو بخشواتے ہیں بس. تو نور کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں آئے گا وہ قرآن پاک کے لیے، قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے.
تو جو اس پر ایمان لائے گا، یعنی پھر ایمان سے پیروی سے کرنے کے مراد ہے کہ اس کے مطابق چلے گا، اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزارے گا، تو یہ لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، یعنی آخرت کی کامیابی، اصل کامیابی پانے والے ہیں۔ فلاح آپ کو پتہ ہے کسان کو بھی کہتے ہیں، تو کسان جو فصل بوتا ہے وہی کاٹتا ہے نا، تو ہم لوگ جو یہاں پہ دنیا میں کام کریں گے نا اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 9 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تھوڑا بڑا رکوع تھا اور سمجھنے والا بھی تھا، آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔